غفار ہیں، اور ابھی ہمیں جو مہمان نے جو ہے وہ جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں، ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب ہیں جو کہ ترجمان ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو بجٹ بھی آنے کو ہے، پھر اس کے بعد ابھی ظاہر آپ اوور آل پوری آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر کس طرح کی، کیونکہ ٹورزم کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ابھی بہت سے صوبوں سے یعنی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی ایسے علاقوں کا وزٹ کیا جائے۔ اب عید پہ بھی بہت سے رش ہوا، اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے، پھر نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، یا اوور آل ابھی تک جس طرح کے پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ، اور اپ کمنگ کس طرح کے پروجیکٹس جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ ستی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحبہ آپ کا شکریہ، آپ لوگوں نے انتہائی امپورٹنٹ موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آزاد کشمیر گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ان ہاؤس تبدیلی آئی اور نئے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب نے 18 اپریل کو باضابطہ طور پہ حلف لیا بطور وزیر اعظم، اور آج سے 2 روز قبل ہماری جو کیبنٹ ہے وزراء کو قلمدان بھی سونپ دیے گئے ہیں۔ ٹورزم کے حوالے سے اس دفعہ جو عید الفطر پہ اعداد و شمار ہیں وہ لگ بھگ 3 لاکھ کے قریب ٹورسٹ نے آزاد کشمیر کا رخ کیا، اور اس کے بعد جو اس سال کے لیے پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے کہ ہم آلموسٹ 3 ملین پیپل کو ہوسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے حوالے سے بیسک انفراسٹرکچر، ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو بیسک ضروریات ہیں اس کے اوپر امیڈیٹلی پرائم منسٹر نے چارج لیتے ہی جو پہلا انہوں نے ٹورزم کو بہتری کرنے کے لیے انہوں نے اقدامات کیے کہ جو ریسٹ رومز ہم نے بنانے اس پورے روٹ کے اوپر، اس کے اوپر بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دیگر اقدامات ہیں اس کے حوالے سے کام شروع کر چکے ہیں ہم، اور آپ کو اگلے 15 دنوں میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم ہر 10 روز بعد ایک پریس کانفرنس کر کے پبلک کو میڈیا کے ذریعے آگاہ کریں گے کہ ہم نے ٹورزم کے سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے یا دیگر انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، دیگر چیزوں کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ تو وہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم وہ پورا ایک لائحہ عمل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے ان ٹورسٹ اسپاٹ کے اوپر عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ جو ہی عید الفطر پہ ٹورسٹ کا رش بڑھا تو ہماری جو ٹورسٹ پولیس ہے آزاد کشمیر کی، جو کہ آلریڈی ایک اس کا ہر جگہ پوسٹ موجود ہیں اور وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ٹورسٹ اسپاٹ پہ لے کے جاتے ہیں، اور ساتھ ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ کسی جگہ کوئی ہوٹل کے مالکان یا کوئی اور آپ کا اضافی کرایہ تو نہیں لے رہا یا کوئی اس طرح کا جیسے ایک ایشوز رپورٹ ہوتے ہیں مختلف ٹورسٹ سائٹ پہ، تو اس کو بھی ہم نے میک شور کیا ہے۔ دوسرا، بجٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس وقت جو ہمارے پاس لگ بھگ 7 ارب 20 کروڑ روپے کے قریب کا ایسا بجٹ ہے جو کہ پچھلے 8 ماہ میں ظاہر ایک دوسرے وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپنے طور پہ کوششیں کی ہوں گی ڈیفینیٹلی، بٹ وہ یوٹیلائز نہیں ہو پایا، تو وہ اس وقت ہمارے پاس ہے۔ اور ایک متھ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑی گردش کر رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے 5 ارب کا کٹ لگایا، یہ بے بنیاد بات ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایز اے اسٹیٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر ہمارے ورکنگ ریلیشن میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ اور آزاد کشمیر کے درمیان یہ صرف ایک حکومتی امور چلانے تک کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک جو ریلیشن ہے وہ نظریاتی رشتہ ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماضی میں عمران خان صاحب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے، فاروق حیدر خان صاحب کی وہاں اے جے کے میں گورنمنٹ تھی، اور بڑا مثالی رشتہ تھا اور تمام چیزیں چلی، ڈیولپمنٹ بجٹ بھی ملا، سب ہوا۔ تو یہ کوئی خدا نخواستہ انتقامی کارروائی نہیں ہوتی، نہ فیڈرل کرتا ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا سینسٹیو اور حساس نوعیت کا ہے۔ تو یہ چیزیں بجٹ کے حوالے سے آج ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے 4 بجے آج ایک میٹنگ مظفر آباد میں طلب کر رکھی تھی جو اس وقت چل رہی ہے، جس میں جو بجٹ ہمارے پاس ہے اس کی یوٹیلائزیشن اور آئندہ جو بجٹ ہے اس کی تیاری کے حوالے سے بھی اقدامات ہو رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پروگریس ہوگی، چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ہم۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب، آپ نے کہا کہ جو چینج آف گورنمنٹ ہے وہ 18 اپریل سے عمل میں آیا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عوام اس کو کیسے پرسیو کر رہی ہے، اور ٹورزم کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں، اسپیشلی کہ ریسٹ رومز پر کام ہو رہا ہے، یہ میک شور کیا جا رہا ہے کہ ٹورسٹ سے اوور چارج نہ کیا جائے، لیکن جو نوجوان آبادی ہے اس کے لیے کیا اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں، اور خواتین کی اگر ہم بات کریں اسپیشلی تو ویمن امپاورمنٹ کے لیے آپ کی گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو پہلی آپ نے بات کی کہ پبلک پلس کیا ہے، یعنی نئی گورنمنٹ یا نئے پرائم منسٹر کے بارے میں لوگوں کی جو سب سے بڑی ایک امید ہے کہ وہ بذات خود ایک بڑے کریڈیبل بزنس مین ہیں، آپ کو ایک علم میں ہیں چیزیں، تو کم سے کم ہماری عوام کو یہ تسلی ہے کہ یہ ہمارے جو فنڈز ہیں اس میں کوئی اپنے لیے کوئی چیز نہیں لیں گے، کوئی کرپشن نہیں کریں گے، اور جو ویژن ہے ان کا وہ تھرو آؤٹ یہی ہے کہ آل آؤٹ پبلک کو، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔
ٹورزم کے بہتری کے لیے 2 چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہوئی. آپ جیسے جو جرنلسٹ ہیں, ہم ایک پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے گورنمنٹ کی امبریلا کے انڈر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جرنلسٹ کو انوائٹ کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ وہاں آئیں, آپ وزٹ کریں, آپ 2 دن 3 دن 4 دن رہیں, ہم ایز اے حکومت آپ کو میزبانی کریں گے, ہم آپ کو ہوسٹ کریں گے, اور ہم کوئی آپ کے اوپر اپنا ایجنڈا نہیں مسلط کریں گے کہ جی آپ یہ کریں یا وہ کریں. آپ کو ہم صرف دکھائیں گے, ہم آپ کو پریزنٹیشنز دکھائیں گے, اور اس پریزنٹیشن کے ایز پر جو چیزیں گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ ہو چکی ہوں گی یا جو انیشیٹیوز لیے جا چکے ہوں گے وہ آپ کو ہم دکھائیں گے. آپ اپنے طور پہ بالکل فری اپنے طریقے سے جائیں, لوگوں سے پوچھیں کہ کیا یہ جو باتیں یہ گورنمنٹ کر رہی ہے اس کے اوپر شروعات ہو چکی ہیں یا نہیں, کیونکہ آپ سمجھتی ہیں کہ چیزیں کوئی آج ظاہر 18 اپریل سے ہی نہیں سٹارٹ ہو رہا, اس سے پہلے ظاہر ریاست 47 سے اب تک قائم ہے, بجٹ بھی ملتا رہا, مختلف وزرائے اعظم بھی گزرے ہیں, تو انہوں نے اپنے اپنے حصے میں کسی نے جو ان کا کیپیسٹی تھی انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تو جو مسائل جہاں تک تھے اس کو اب اس سے آگے ہم نے ایک اپلفٹ کرنے کا ایک سفر شروع کرنا ہے, اور پبلک پلس یہی ہے, لوگوں کی یہ امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. یوتھ اور وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, پرائم منسٹر سے کل میری بڑی تفصیلی میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ میڈیا کو بتائیں کہ ہم نوجوانوں کے لیے ایک بڑا بہتر پیکیج لے کے آ رہے ہیں. مطلب اس پیکیج کی اس کی کیا چیزیں ہوں گی اس کے اوپر ہم آگے جا کے اگلے 5-7 دنوں میں اس قابل ہوں گے کہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف لوگوں کو قرضے ہی دیں تو وہی ایک پیکیج ہے, ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف بھی دیکھنا ہے. ہمارا جو ان امپلائڈ یوتھ ہے جو کہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے کہ اس کو کس طریقے سے آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور وہ جلدی چند دنوں میں آپ میں اسی پہ ہی آنا چاہتا کہ ایک اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ, موجودہ گورنمنٹ ہو یا پریویس گورنمنٹ, ہمیشہ ہر گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ یوتھ جو ہے ہماری وہ ہر وقت جو ہمیں دیکھا کہ جو آلویز رننگ بیہائنڈ دی جابس یعنی سرکاری جابس, تو اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ نیوٹیک کا پروجیکٹس اسٹارٹ کیے گئے, اس میں سے آزاد کشمیر کی بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں بھی ان کا بھی کام تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو ٹورزم بہت بڑا سیکٹر ہے آزاد کشمیر میں, دوسرا آئی ٹی کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آئی ٹی کے اگر آپ اپنے نوجوانوں کو اگر ہم ڈیجیٹل میڈیا کی طرف لے کے جائیں گے, پوری دنیا ایک مارکیٹ ہے, اس میں فری لانسنگ ہو رہی ہے, تو سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں گے, اور یوتھ کو کس طریقے سے, اور اسپیشلی آپ دیکھ رہے ہیں اب تو اوورسیز پاکستانیز بھی اپنی ایک ڈیمانڈ رکھتے ہیں, اس میں بھی نوجوانوں کے ایک بڑا اہم رول ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو سرکاری جاب سے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ یہ ستی صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, اور پرائم منسٹر تنویر الیاس صاحب کا جو وین ہے یہ ایگزیکٹلی جو بات آپ نے کی وہ بھی اسی پہ سوچ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک پرائیویٹ سیکٹر میں رہتے ہوئے اپنی ایک بزنس امپائر قائم کی, تو وہ 2 چیزوں کے اوپر کمیٹیڈ ہے. نمبر 1 یہ کہ وہ پرائم منسٹر کا یہ خیال ہے کہ ہم خواتین کے لیے بھی اس طرح کی پرائیویٹ سیکٹر کی اپرچونیٹی وہاں ہم قائم کریں کہ جس میں اب ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ خواتین یا تو پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوگی یا گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہوگی, اس کے علاوہ کوئی اسکوپ ان کے پاس نہیں ہے. تو ان کی امپاورمنٹ کے لیے ایک تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہم ایک چیز کریں گے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہو کیسے رہی ہے, اور سیکنڈلی اسی طرح نوجوانوں کو جو ہماری یوتھ ہے اس کو اسکل ڈیولپمنٹ کر کے اس کو بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اس کی جابز کے لیے اپرچونیٹی قائم کر رہے ہیں. اب یہ ہوگا کیسے؟ پرائم منسٹر کا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ایک انویسٹر کانفرنس بلائیں گے مظفر آباد میں. ان کا اپنا جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے, ایف پی سی سی آئی کے جو بڑے صنعت کار ہیں ان کو مدعو کیا جائے گا پورے پاکستان بھر سے, اور اوورسیز سے بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ آزاد جموں کشمیر میں انویسٹ کر سکتے ہیں, تو ان کو ریاست اپنی طرف سے شورٹی دے گی کہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹرز میں آتے ہیں اور آپ ان جگہوں میں انویسٹ کریں, پروپوزل گورنمنٹ دے گی اور گورنمنٹ اس کو پورا آن کرے گی, اور پھر پرائیویٹ کیپیسٹی میں سردار تنویر الیاس ایک ایسا نام ہے کہ جن کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس دیکھیں کوئی بہت بڑی آبادی نہیں ہے, ہمارے پاس جو اس وقت بھی اگر آپ غربت کا یا ان امپلائمنٹ کے اعداد و شمار نکالیں گے تو وہ کوئی بہت ہی زیادہ خدا نخواستہ ہم کوئی زیرو لائن پہ نہیں کریں, ایسا نہیں ہے. ہمارا اس وقت بھی 15 لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یورپ میں دنیا کے دوسرے ممالک میں جو ویل آف ہیں جو وہاں کما رہے ہیں. اسی طریقے سے ریاست فیڈریشن کا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ظاہر ایز اے بڑے بھائی کشمیریوں کو ہمیشہ گلے سے لگایا, ہر جگہ ہمارے لیے کوٹا ہے, اپرچونیٹیز دی گئی ہیں, جابز ہیں, تو ہمارے پاس ایک طبقہ برل ہے جس کو ہم نے اس کے لائف سٹینڈرڈ کو اپلفٹ کرنا, اور اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے آپ یہ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جب ہم یہ انویسٹر کانفرنس کے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس میں ہم کن کن چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, تو وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, اور آپ کو
نیکسٹ انشاءاللہ 10-15 ڈیز میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ دوبارہ بلائیں، بالکل تاکہ ہم آپ کو پورا اس دن انشاءاللہ یہ ساری آپ کے سوالات کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بالکل، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے سامعین اور ناظرین کو بھی بتاتے چلیں کہ ایک نیکسٹ ویک میں ہی ہم کوشش کریں گے آپ سے دوبارہ ہو جائے۔ آج کیونکہ ٹائمنگ کا کچھ ایشو رہا، آپ سے کچھ مطلب دور رہ گئے ہم، تو ادروائز ہم اس پہ ایک اور پروگرام کریں گے۔ لاسٹ میرا کوسچن ہوگا، ذرا تھوڑا سا ٹائم ہے، ایک تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ بار بار ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بھی کوشش یہ ہے، پوری دنیا میں بھی 2-3 ایسے بزنس ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے، جس میں ایک ٹورزم ہے، دوسرا IT سیکٹر ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم دیکھا کہ آپ کی گورنمنٹ اسپیشلی، کیونکہ آپ کا نیکسٹ پروگرام میں خود پورا تعارف بھی کراؤں گا، لیکن آپ کا کیونکہ میڈیا سے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے آپ دونوں سیکٹر میں آپ کی ایک اپنی اسٹرینتھ ہے، تو نوجوانوں کے حوالے سے آپ نے خود بھی بڑا کام کیا، تو نوجوانوں کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کے سیکٹر میں مزید کس طرح کی چیز کی جائے؟ سر دیکھیں، ایک تو جو IT کی آپ نے بات کی نا، IT پارکس آزاد کشمیر میں بنائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر پراپر کام شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے جو منسٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں اس وقت، وہ خود اوورسیز کی سیٹ پہ ہیں، ان کا بڑا ایکسپوئر ہے، باہر رہ کے آئے ہوئے ہیں، اور راولہ کوٹ میں اس وقت IT پارک کا جو ہمارا ہے وہ آخری مرحلے میں ہے، اور میں آپ کو انوائٹ کروں گا کہ اس کی جب ہم اوپننگ کریں تو اس میں آپ لازمی تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ترجمان آزاد جموں اینڈ کشمیر حکومت